سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے، انسان جس چیز کا تذکرہ بار بار کرے گا وہ چیز اس کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے۔ یعنی آپ کسی ایک چیز کا تذکرہ بار بار کر رہے ہیں نا، تو آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ اسی وجہ سے جو ماہر نفسیات لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جس چیز کو آپ نے چھوڑنا ہے اس کا سب سے پہلے تذکرہ چھوڑ دو۔ سب سے پہلا کام جو آپ کریں گے وہ آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ اس چیز کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں۔ یعنی میں ایسا تھا، بعض دفعہ ایسے بھی ہوا ہے، اور یہ بھی رپورٹ میں ہے کہ بھائی ایک آدمی بالکل باہر نکل آیا تھا کسی بھی بیماری سے، کسی بھی نشے سے، جو کچھ بھی تھا وہ باہر نکل آیا تھا، لیکن وہ اپنی پرانی یادوں سے باہر نہیں آ رہا تھا۔ بار بار وہ اسی باتوں کا تذکرہ کر رہے ہو، میں پہلے زمانے میں ایسا تھا، میں ویسا تھا، میں یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا۔ کچھ عرصے بعد ایسا ہوا کہ وہ شخص دوبارہ سے ان چیزوں میں مبتلا ہو گیا۔ پتہ یہ چلا، اسی وجہ سے ماڈرن سائنس یہ کہتی ہے کہ سب سے یعنی کائنات کی طاقتور ترین چیزوں میں سے ایک طاقت انسان کی آواز کی طاقت ہے۔ انسان نہیں، آواز کی طاقت ہے۔ یعنی طاقتور ترین چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے نا وہ آواز ہے۔ یہ آواز انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، یعنی بار بار کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ ان کو نصیحت کرتے رہیے، آپ ان کو نصیحت کرتے رہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نصیحت مومنین کو نفع دے گی۔ گویا بار بار سمجھاتے رہیے، بار بار تذکرہ کرتے رہیے۔ پتہ چلا کوئی آدمی اپنے اندر اچھائی لانا چاہتا ہے، سب سے پہلے اس اچھائی کا تذکرہ کرے، اور جو شخص اپنے اندر سے برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے اس برائی کا تذکرہ چھوڑ دے۔ میں کرتا تھا، میں ایسا تھا، یہ تذکرے بھی چھوڑ دے، تب جا کے بات قابو میں آئے گی۔ اور دیکھیں میں نے عرض کیا نا، یہ ہر عمل کے لیے ہے، ضروری نہیں کہ کوئی نشہ ہی کرتا ہو، کوئی بھی برائی ہے تو اس کا تذکرہ چھوڑ دیں۔ ایسی مجلس چھوڑ دیں جہاں وہ تذکرہ ہو رہا ہے، یہ نقصان دیتا ہے آدمی کو۔ بہت طاقتور چیز ہے یہ آواز، یہ بار بار سننا، یہ بار بار بولنا۔ اسی سے یعنی قرآن سے اور حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن مجید نے کئی واقعات کو بار بار ذکر کیا ہے۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کتنی دفعہ ذکر کیا اللہ نے، قوم عاد، قوم سمود کا ضمنی طور پر اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے۔ نماز میں نے آپ کو عرض کیا تھا کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ حکم دینے کے لیے ایک دفعہ ارشاد کافی تھا کہ اے ایمان والوں نماز فرض ہے، نماز پڑھو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ اس کو ذکر کیا۔ کیوں؟ اسی سے پتہ چلا کہ بھائی بار بار ذکر سے انسان میں وہ چیز پیدا ہوگی۔ بعینی ہی کسی گناہ کو چھوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اس گناہ کا تذکرہ بالکل ترک کر دے، چھوڑ دے۔ ماہر نفسیات تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی اگر بیماری میں مبتلا ہیں تو اس بیماری کو آپ یعنی حال کے ساتھ کبھی بھی بیان نہ کریں۔ بڑی ایک زبردست بات ہے، اور واقعی ایسا ہے کہ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ کو اس سے صحت چاہیے، تو آپ صحت کا تذکرہ کریں، بیماری کا تذکرہ چھوڑ دیں، اور حال ذکر نہ کریں۔ یعنی مثال، میری کمر میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے، میرے بازو میں درد ہے، یہ ہے حال۔ اور ایک ہے میری کمر میں درد تھا، میرے بازو میں درد تھا، میرے یعنی سر میں درد تھا، یہ ہے آپ ماضی میں لے کے جا رہے ہیں۔ جب آپ ماضی میں لے کے جا رہے ہیں اور حال میں ذکر نہیں کر رہے تو یہ آپ کو دماغی طور پر اتنا مضبوط کر دے گا کہ اگر بالفرض درد ہے بھی تب بھی آپ کو محسوس کم ہوگا۔ بہت طاقت رکھی ہے اس میں اللہ۔ اسی وجہ سے آپ قرآن، اور آدمی دیکھتا ہے 100%، ظاہر ہے یہ سب چیزیں اخذ تو یہیں سے کی جاتی ہیں، قرآن و حدیث سے لی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں فرمایا کہ اللہ نے کہا تھا، یا مستقبل نہیں ذکر کیا کہ کہا جائے گا۔ اللہ ہر جملے میں وہ حال ذکر ہو رہا ہے، اللہ نے یہ فرمایا، اللہ تم سے، اے ایمان والو، اللہ تم سے یہ کہتا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے براہ راست اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ یہ اس چیز کا اثر ہوتا ہے کہ آدمی اس کا تذکرہ چھوڑ دے
اور ہم لوگ اکثر بیماریوں سے مشہور ہے یہ بات، اور واقعی یہ ہے، یہ باہر نفسیات نے میں نے کسی جگہ پہ غالباً پڑھا تھا کہ ایک آدمی ٹھیک ٹھاک صحت مند آدمی ہے، اور وہ صحت مند آدمی بیٹھے بیٹھے اپنے بازو کو پکڑے اور وہ کہنا شروع کر دے میرے بازو میں درد ہے، حالانکہ حقیقت میں درد نہیں ہے، لیکن وہ کہنا شروع کر دے تو اس کے کہنے کا اتنا اثر ہو جائے گا کہ جب وہ بار بار ایک چیز کو کہے گا، تھوڑی دیر کے بعد حقیقت میں اسے لگے گا کہ واقعی میرے بازو میں درد ہو رہا ہے۔ یہ باقاعدہ عرض کر رہا ہوں آپ سے، یہ اثر ہوتا ہے انسان کے الفاظ کا۔ کیوں کہا جاتا ہے بار بار اللہ کو بولو؟ کیوں کہا جاتا ہے بار بار یہ ذکر کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ جب بار بار بولیں گے نہیں تب تک عمل میں نہیں آئے گا۔ آج کل ہم بولتے ہی وہ باتیں جو ہمیں نقصان دیتی ہیں۔ تو سب سے پہلی جو بنیادی چیز میں نے عرض کیا وہ یہ ہے کہ آدمی اس کا تذکرہ چھوڑ دے۔ جو احباب اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں، نشے میں مبتلا ہیں، یا کسی بھی گناہ میں ہیں، اس گناہ کا تذکرہ چھوڑ دیں، یا ان نشے تماشے کا تذکرہ چھوڑ دیں، بالکل ترک کر دیں۔ جہاں مجلس میں ہو رہا ہے اس مجلس کو چھوڑ دیں، جن لوگوں میں ہوتا ہے ان لوگوں کو چھوڑ دیں۔